إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہن، دنیا میں ہر انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے. قبر میں ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے متعلق، دین اسلام سے متعلق اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے. من ربک، ما دینک، من نبی، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون. یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اس آیت میں جو میں نے پہلے پڑھی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بات پر، اس مضبوط بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جب ایمان والوں کے بالمقابل ظالم آئیں تو اس سے مراد مومن نہیں ہوتے ہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایک مضبوط قوی بات کی بنیاد پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چونکہ انہوں نے کلمہ توحید کو، شہادتین کو قبول کیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب آدمی دنیا میں گواہی دیتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو اس گواہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے والے فتنوں اور آزمائشوں میں اس کو جمائے رکھتا ہے. اس کی توحید کی پختگی فتنوں کی شدت کے باوجود اسے حق پر جمائے رکھتی ہے. وہ سب کچھ کھو کے بھی اللہ کو نہیں کھوتا. وہ چیزوں کو کھو دیتا ہے لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں کھوتا. اللہ اس کو جماتا ہے. لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جمتا آدمی خود ہے کہ اللہ جماتا ہے؟ اللہ جماتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تثبیت کی نسبت، جمانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اللہ جماتا ہے، تو جمنا میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. ثبت، یثبت اللہ، ایک ہی لفظ ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ پاسٹ ہے، یہ پریزنٹ ہے. اللہ جماتا ہے. معلوم ہے کہ دلوں کو، انسان کی زندگی کو، اس کے قدموں کو حق پر جمائے رکھنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ توفیق کس کو ملتی ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ان کو جماتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں، جن کا ایمان سچا ہوتا ہے، خالص ایمان ہوتا ہے، کھوٹ اس میں نہیں ہوتی ہے.
شرک نہیں، نفاق نہیں، انکار نہیں، وہ کھلے دل سے اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں، اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو مانتے ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے بلایا جائے، آپسی اختلافات ہوں، زندگی کے معاملات ہوں، تو ان کا جملہ تو یہی ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہم سننے سے بھی انکار نہیں کرتے کہ ہم نہیں آتے، اور آنے کے بعد جب بات چاہے ہمارے خلاف آئے، ہم ماننے سے بھی انکار نہیں کرتے۔ سمعنا واطعنا۔ جن کی زندگی میں یہ بات دنیا میں ہو، وہ اپنے دل کے دروازوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان کے لیے کھول دیں، تو دلوں کو اس طرح سے کھولنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جماؤ دیتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی معلوم ہے کہ انسان آخرت میں بھی محتاج ہے کہ اس کا دل حق پر جمع رہے، وہاں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ جمائے رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک مضبوط بالقول الثابت، وہ بات مضبوط ہے، اس میں ثبات ہے۔ شرک کھوکھلا ہے، شرک بے ایسی چیز ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، توحید تنا اور پیڑ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کے کلمے کو پیڑ سے تشبیہ کی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ دیکھیے پھر لفظ آ گیا، ثابت، بالقول الثابت۔ وہ پیڑ توحید والا ایسا ہے کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں، مضبوطی سے گہرائی سے زمین میں جمی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ وہ جو مضبوط بات ہے توحید والی، جب مومن کے دل میں جم جاتی ہے اللہ کی توفیق سے، تو اللہ پھر اس کو آخرت میں بھی جماتا ہے، صرف دنیا میں نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ آخرت میں بھی اللہ اس کو جماتا ہے، اور آخرت میں پہلا مرحلہ آتا ہے قبر میں، اس کلمے پر، اس اقرار پر جمنے کا۔ جب فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا، من نبیک، تیرا نبی کون، وہ نرمی سے نہیں پوچھتے۔ علماء نے کہا وہ نرمی سے نہیں پوچھتے بلکہ ایک دم صاف سختی سے پوچھتے ہیں۔ جس کے دل میں دنیا میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں بھی جماتا ہے۔ اسی لیے مومن کہتا ہے میرا رب کون، اللہ، دین اسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جواب بالکل ٹھیک ٹھاک جواب دے دیتا ہے۔ پوری بات چیت ہونے کے بعد فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، ایسی نیند سو جائے گی، اب تجھ کو کوئی خلل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب یہ جو نعمت ہے کس کو ملتی ہے؟ جو اس مضبوط بات پر دنیا میں جمتا ہے۔ جو دنیا میں جمتا ہے وہ آخرت میں بھی اللہ اس کو جماتا ہے، بلکہ دنیا کے جمنے میں بھی انسان اللہ رب العالمین کی توفیق کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ۔ تو یہ قبر کا فتنہ ہے جو پہلا مرحلہ ہے جو آخرت میں پیش آئے گا۔ قبر میں ٹکنے کے لیے دنیا میں ٹکنا چاہیے، پل صراط پر ثابت قدم رہنے کے لیے دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق ملتی کس کو ہے؟ جو کوشش کرتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، جو ہدایت کو اپناتے ہیں
ہم ان کی ہدایت کو اور بڑھاتے ہیں اور انہیں ان کا بچاؤ بھی عطا کرتے ہیں، تقویٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں اضافے کی نعمت کا جب ذکر کیا تو پہلا کام بندے کا بیان کیا، دوسرا اللہ کا۔ اہتدوا، اہتداء کے معنی ہوتے ہیں ہدایت کو طلب کرنا، قلب کی طلب بھی ہو اور انسان تحقیق اور تلاش کی محنت بھی کرے، یہ طلب ہوئی ہے۔ جیسے طلب علم ہم کہیں گے تو اس کا مطلب صرف دل میں علم کی طلب اور کوشش نہیں کر رہا ہے علم کے لیے، تو دل میں بھی طلب ہو اور انسان اس کو طلب کرنے کے لیے سعی بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ ہدایت، دل میں ہدایت کی چاہت ہو، اس کی اہمیت ہو، اس کی عظمت ہو، اور ہدایت کے لیے جو اسباب و وسائل ہیں علم کے، وہ سارے توفیق کے وہ اپنائیں آدمی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں، ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت کو اپناتے ہیں، اس کی طلب رکھتے ہیں، زادہم ھدی، ہم ان کی ہدایت اور بڑھا دیتے ہیں، ہم ان کی ہدایت اور بڑھا دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، نہ صرف یہ کہ ان کو ہدایت دیتے ہیں بلکہ انہیں ان کا تقویٰ بھی دیتے ہیں۔ کس سچویشن میں کیسے بچنا، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ بھئی راستہ مل جانے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مل گئی، چلتے 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 پھر اور راستے بھی آتے ہیں جو شیطان والے راستے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سیدھی لکیر کھینچی، لیکن اس سیدھی لکیر میں سے نکلنے والی کچھ اور لکیریں بھی آپ نے بنائی ہیں، کہ سیدھی لکیر آپ نے بنائی اور اسی لکیر سے نکلنے والی اور لکیریں بھی بنائی۔ جیسے شاخ ہوتی ہے، اس میں تنے میں سے شاخیں نکلتی ہیں، ایسے لکیریں آپ نے بنائی۔ معلوم ہے کہ وہ جو لکیریں ہیں، وہ جو راستے ہیں، آپ نے کہا یہ اللہ کی صراط ہے اور یہ سبل الشیاطین ہے، شیطان کے راستے ہیں۔ بتائیے وہ شیطان کے راستے نکل کہاں سے رہے ہیں؟ وہ صراط مستقیم سے کنیکٹڈ ہیں کہ اس پہ چلتے چلتے آدمی اس پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ چلتے چلتے جائے گا، بچاؤ اللہ اس کو دیتا ہے۔ راستہ ملنے کے بعد اگر بچاؤ نہ ملے، آدمی اور بھٹک سکتا ہے۔ زادہم ھدی، ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں اور سیفٹی بھی ان کو دیتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ جانے سے بھی محفوظ رہتا ہے، اعتقادا قولا وعملا۔ وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے، وہ بدعات سے محفوظ رہتا ہے، وہ حرام سے محفوظ رہتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ کہ دو چیزیں زندگی میں ہونی چاہیے، دل میں ہدایت کی طلب ہو اور ہدایت کی طلب والی کوشش زندگی میں ہو۔ تو جن کو دنیا میں ملتا ہے، جو لوگ ہدایت پر دنیا میں قائم رہتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی ان کو جماتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اس سے معلوم ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ جماتا ہے علم رکھنے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ علم کہا اللہ نے؟ نہیں، صرف معلومات نجات نہیں دیتی ہے، ایسی معلومات جس کے ساتھ ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو، قبول نہ ہو، فضول ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے، تیرے خلاف حجت ہے۔ معلوم ہے کہ معلومات وبال بھی بنتی ہے، نجات نہیں، وبال۔ تو آدمی سوچے کہ 3 تو سوال ہے نا، یاد کر لو، قبر میں بچ جائیں گے۔ قبر میں نجات کا معاملہ معلومات پر ٹکا ہوا نہیں ہے، ایمان پر ٹکا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جماتا ہے علم والوں کو دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جماتا ہے ایمان والوں کو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ جماتا ہے ایمان والوں کو جن کو دنیا میں معلوم تھا حق کیا ہے اور انہوں نے قبول بھی کیا اس حق کو، وہ بچیں گے۔ جو خالی معلومات پر ٹکا رہا لیکن ایمان نہیں لایا دنیا میں، وہ نہیں ٹک پائے گا۔ تو یہ مسئلہ معلومات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ یقین اور قبول کا ہے۔ یقین اور قبول، صرف یقین بھی نہیں، صرف یقین بھی نہیں، صرف یقین بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔
یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کو معلوم ہے نبی ہے، یقین ہے نبی ہے، یقین سے نجات نہیں، یقین کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں۔ ان کو معلوم تھا نبی ہے، شک نہیں تھا، لیکن مانا نہیں نبی۔ یاد رکھیے بہت اہم نقطہ ہے، محض معرفت کافی نہیں ہے، قبول بھی ضروری ہے، کہ صرف یقین کافی نہیں، معلوم ہے، پکا معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ اپنی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ ان کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات و انجیل میں۔ اسی لیے بنی اسرائیل سے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے کافر تو مت بنو، تم پہلے انکاری تو مت بنو۔ جو نہیں جانتے وہ انکار کریں سمجھ میں آتا ہے، تم جانتے ہو اور پھر بھی انکار کرتے ہو، تو معلوم ہے کہ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، چاہے اس جاننے میں یقین ہو، اس جاننے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک اللہ لما احبہ۔ معارج القبول میں علامہ احمد حکمی نے بات بیان کی ہے، اس میں کیا کہا، علم بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے، قبول بھی ہونا چاہیے۔ خالی علم کافی نہیں، اس کے ساتھ یقین ہو، صرف یقین کافی نہیں، اس کے ساتھ قبول بھی ہونا چاہیے، تب جا کے فائدہ دے گا اقرار کلمہ۔ تو یہ کچھ بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ آدمی سمجھ لے کہ بھائی اتنا 3 اصول دین کے کیا کریں گے آپ، معلوم تو پڑ گئے نا، یقین، پھر یقین کے ساتھ دل میں قبولیت ٹھونس کے بھرنا، اور دل اس کے لیے رغبت رکھتا ہو، دل میں اباعت نہ ہو، دل میں انکار نہ ہو، شک نہ ہو، یہ ساری دل کو بنانا پڑے گا۔ ویسے صرف معلومات سے قبر میں بچے گا تو پھر دنیا کے پڑھے لکھے لوگ سب جانتے ہیں ان کی حدیث میں کیا آیا ہے، صرف معلومات تو وہ بھی جواب دے دیں گے، وہ جواب دے ہی نہیں پائے گا آدمی وہاں پہ۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ جواب نہیں دے پائے گا، جس کے پاس ایمان ہوگا وہی جواب دے پائے گا۔ تو مسئلہ معلومات کا نہیں، مسئلہ ایمان کا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ایمان والوں کو اللہ جمانتا ہے۔ تو دنیا میں ہمارا ایمان ویسا مضبوط ہو کہ نہ اللہ کے بارے میں شک ہو، نہ اسلام کے بارے میں شک ہو، نہ نبی کے بارے میں شک ہو، کسی بھی ناحیے سے نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک بات میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جو درس ہمارا ہے یہ اسی عنوان سے متعلق ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومعنی، ہم آخری حصہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، دین کو پہچاننا، اور آخری کیا ہے، تیسرا سوال من ربک ما دینک من نبیک، ہم تیسرے حصے میں اب چل رہے ہیں، نبی کی معرفت۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں ومعنی قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها۔ شروع میں جو وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ان میں سے یہ آیات تھیں جو سورہ المدثر کی آیتیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر لوگوں کو خبردار کرنے اور دعوت دینے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ اور آیتیں کیا ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ شروع کی آیتیں نازل ہوئیں، کیا ان آیتوں میں ہے؟ اللہ نے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب کہتے ہیں
ینذر، کس سے چیز سے ڈرائیے، کس چیز سے خبردار کیجئے؟ کہتے ہیں ینذر عن الشرک ویدعو الی التوحید، خبردار کیجئے، ان کو بتائیے کہ شرک کا کتنا بڑا نقصان ہے، ان کو بتائیے کہ توحید کتنی ضروری ہے۔ انذار جو ہے یہ ایک عمومی لفظ ہے، ڈرانا، خبردار کرنا۔ جیسے کسی خطرے سے کوئی گڑھا ہو اور کوئی جا رہا ہو کہ مت جاؤ بھائی، ادھر گر جاؤ گے، گڑھے میں گرو گے، تو انذار یہ ڈرانا ہوتا ہے۔ وہ ڈرانا نہیں جو دھمکی دے کے آدمی ڈراتا ہے، یہ نہیں۔ کوئی انسان ہے کسی خطرے میں واقع ہو سکتا ہے، کسی نقصان میں پڑ سکتا ہے، اس کو چلا کے خبردار کر کے اس کو بچانے کے لیے ڈرانا، اس میں ایک عموم ہے۔ برے انجام سے ڈرانا اور اس انجام تک لے جانے والی برائیوں سے ڈرانا، اس میں سب آتا ہے۔ جہنم سے ڈرانا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانا، قبر کی تکلیف سے ڈرانا، دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ایک عمومی چیز ہے۔ برائی کا انجام، برا انجام، عذاب، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، جہنم میں، ان سے ڈراؤ۔ پھر ان میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ سارے گناہ، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے آدمی عذاب کا شکار بنتا ہے۔ اللہ کیوں کسی کو عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو، ایمان لے آؤ۔ اگر تمہاری زندگی میں ایمان ہو اور شکر گزاری ہو تو اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ عذاب تب دیتا ہے جب کفر اور ناشکری آتی ہے، جب برائی آئے گی تو عذاب آئے گا، ورنہ کیوں عذاب آئے گا؟ یوں ہی عذاب دے گا اللہ کسی کو بھی نہیں۔ تو ڈراؤ برے انجام سے، اور ڈراؤ اس انجام تک لے جانے والے اسباب سے۔ ان میں کئیوں قسم کے گناہ ہیں، زنا، چوری، جوا، قتل، سارے گناہ، لیکن ان میں سب سے چوٹی پہ کیا ہے؟ شرک۔ اور یہ معاف ہو بھی سکتے ہیں ایمان کے ساتھ، شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام نے یہاں خاص طور سے شرک کا ذکر کیا، اگرچہ وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے اطلاق رکھا ہے، اس میں قید نہیں رکھی ہے، لیکن یہاں پر شیخ الاسلام اصل چیز سب سے زیادہ بھیانک، جس کی ہلاکت یقینی ہے اور دائمی ہے۔ چوری معاف ہو سکتی ہے، اور اگر معاف نہیں بھی ہوئی تو ہمیشہ کی سزا نہیں ہے۔ زنا معاف بھی ہو سکتا ہے، معاف نہیں ہوا، سزا ملی تو دائمی سزا نہیں ہے۔ ایسا کون سا گناہ ہے جس پر بغیر توبہ کے خاتمہ ہو جائے معاف نہیں ہوگا؟ اور ایسا کون سا گناہ ہے جس کی سزا اگر ملی تو سزا دائمی رہے گی، کبھی رکے گی نہیں؟ شرک۔ تو سب سے بھیانک چیز کا انہوں نے یہاں تذکرہ کیا کہ ساری دعوت کا اصل مدعا یہی ہے، شرک سے بچو۔ اور سارے نبی اس کے لیے آئے، اصل ڈراوا تو یہی تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ایک مشترکہ پیغام کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ معلوم ہے کہ یہ خاص چیز ہے ایسی جو ہر امت کی بیماری رہی، جس سے ہر نبی اور رسول ڈراتا رہا لوگوں کو۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے اس کو خاص طور سے ذکر کیا، جب اس میں تعمیم بھی آ سکتی ہے۔ کہا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے لوگوں کو۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ کہتے ینذر عن الشرک، شرک سے ڈرائیے، ویدعو الی التوحید، اور آپ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی آپ کیا کرتے تھے؟ اس حکم کی تعمیل میں آپ کیا کرتے تھے؟ شرک سے خبردار کرتے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے، جیسے آگے بھی آئے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، خبردار کیجئے برے انجام سے، اس تک پہنچانے والے اعمال سے۔ اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے رکھیے۔ آسمان و زمین کا خالق، نظام چلانے والا، ہر چیز کا مالک،
دنیا اور آخرت کا مالک، جو چاہے کر سکتا ہے، بھولتا نہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتا کوئی، وہ بچانے پر آئے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس کی بڑائی بیان کیجیے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے خوب خوب۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں ربوبیت کا ذکر کیا، وہ رب ہے۔ رب میں کیا آتا؟ 4 چیزیں آتی ہیں رب میں: خالق، مالک، رازق اور مدبر۔ وہ خالق ہے، سب کو پیدا کیا، ساری چیزیں اپنے وجود کی ابتدا میں، بقا میں، ارتقاء میں، سب میں اللہ کے محتاج ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے تصرف کرے۔ وہ رازق ہے، ساری مخلوقات اپنے آپ کو زندہ رکھنے میں اس کے رزق کی محتاج ہیں، ورنہ مر جائیں۔ دوسروں کو کیا بچائیں گے، خود کو نہیں بچا سکتے، وہ رزق دے رہا ہے تبھی تو بچے ہوئے ہیں۔ سب کی حیات اس کی قدرت اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ مدبر ہے، متصرف ہے، تصرف کرتا ہے۔ کبھی اچھے حالات ڈالتا، صحت مند رکھا، کبھی بیمار کر دیا، کبھی خوشی کے حالات ڈال دی، کبھی غم کے حالات، کبھی راحت، کبھی تکلیف، کبھی زندگی، کبھی موت، کبھی خوشی کے حالات، کبھی امن و امان، کبھی خوف، جو چاہے کرتا ہے۔ کبھی بارش برسائی، کبھی روک دی، کبھی زلزلہ ڈال دیا، کبھی طوفان، کبھی آندھی، جو چاہے کرتا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ اس کی بڑائی بیان کیجیے، رب ہے وہ، تم مربوب ہو، تم محتاج ہو اس کے۔ سب کو بتائیے تمہارا رب کون ہے، اور اس کی عظمت کا اعلان کیجیے، اور اس کی عظمت کی تفصیل بیان کیجیے، کیونکہ ربوبیت کا نقص الوہیت کا نقص پیدا کرتا ہے۔ آدمی دوسروں سے کیوں مانگتا ہے؟ جب اللہ سے ملنے کا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی اور کے در پر کیوں جائے گا جب اللہ سے ملنے کا یقین ہو؟ تو توحید الوہیت کا بگاڑ دراصل توحید ربوبیت میں خلل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا رب کی بڑائی بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، آپ کو توحید الوہیت کے مطالبے سے پہلے توحید ربوبیت دکھائی دے گا۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ اسی کی عبادت کرو گے تو ہی بچ جاؤ گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ کون؟ تمہارا رب کون؟ تم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا؟ نہیں، جس نے آسمان سے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ بچھونا بنایا، رہائش گاہ بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا امن و امان والی، پتھر برستے نہیں اوپر سے، ایک دم بے فکری کے ساتھ تم آسمان پہ اس کے نیچے چلتے پھرتے ہو، کچھ ہمیشہ ڈرتے نہیں۔ کوئی بلڈنگ کے نیچے اس میں کام چل رہا ہے، اس کے نیچے سے جاتے ہو، کیا کرتا آدمی؟ کہیں اینٹ گر تو نہیں جائے گی اوپر سے۔ لیکن آسمان کے نیچے آدمی چلتا ہے، ایسا ہوتا ہے اس کو کچھ کہ کچھ گر جائے گا اوپر سے، بے فکری کے ساتھ، جیسے چھت کے نیچے ہو۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اچھا اوپر سے برسایا تو کیا برسایا؟ تمہاری حیات کا سامان، پانی پینے کے لیے اور اناج بگانے کے لیے پانی، بارش، وہ بھی کیسے انداز میں؟ ایسا نہیں کہ ہلاک ہو جاؤ، آرام سے قطرہ 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 قطرہ، کہ اس کے قطرے دیکھ کے خوش ہو جاتے لوگ، کسان کے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے، بچے شور مچانا شروع کرتے ہیں، خطرہ نہیں ہے وہ۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین سے رزق اور پھل نکالے، تمہارے رزق کے طور پر، اناج، ترکاری، پھل، حتیٰ کہ لباس کے لیے کپاس، کہاں سے آ رہا ہوں؟ سب زمین سے نکل رہا ہے۔ ابھی ساری ربوبیت کی چیزیں بیان کی، ربوبیت کے لوازمات بیان کیے، زندگی دی،
اور زندگی باقی رکھنے کے لیے رزق دیا، اور زندگی کی حفاظت کے لیے امن و امان دیا، زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا، تمہارے لیے سیکیورٹی دی، اور پھر زندگی کی بچاؤ کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے تمہارے رزق دیا، آخر میں کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو جب اللہ نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو اب اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو برابری والا نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو یہ سب اللہ نے کیا، کسی اور نے نہیں۔ عربی مانتے تھے یہ سب اللہ نے کیا ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، وہ مانتے تھے۔ جب تم یہ مانتے ہو تو کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ انداد، انداد ند، برابری والا، ایکول، کہ اللہ بھی معبود تو وہ بھی معبود، نہیں، مت کرو ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کا انکار کیا، لیکن وہ کرنے سے پہلے کیا بیان کیا؟ اللہ کی ربوبیت بیان کی۔ بلکہ آپ سورۃ الفاتحہ میں دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر آ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارا رب کون ہے؟ سارے عالمین کا رب اللہ ہے، بہت رحم والا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے تو سب مل رہا ہم کو، رزق اور سب کچھ، اور وہ مالک ہے، صرف دنیا کا نہیں، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، توحید الوہیت یہاں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ربوبیت، احسانات اللہ کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ربوبیت میں خلل یہ الوہیت کے معاملے میں خلل پیدا کرتا ہے۔ توحید ربوبیت یہ انسان کی توحید الوہیت کو پختہ کرتی ہے۔ تو کہا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيد، اپنے رب کی عظمت بیان کیجئے توحید کے ساتھ، رب کی بڑائی بیان کیجئے، کیونکہ رب کی بڑائی بیان کرنے میں اگر رب اکیلا معبود ہے بیان نہ کیا جائے تو کیسی بڑائی بیان کی تو نے؟ اللہ کی عظمت میں عظیم الشان بات اگر کوئی ہے تو وہ معبود ہے، سارے بندوں کی عبادت کا حقدار ہے۔ اس لیے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر جس میں اللہ کی الوہیت کے باب میں توحید کا اقرار ہو۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے عظیم شان آیت کون سی ہے؟ سیدھا سورہ بقرہ سے سورہ حشر میں چلے گئے۔ ہاں، آیت الکرسی ہے نا، ہاں تو اس میں وہاں چلے گئے، حشر میں چلے گئے۔ تو آیت الکرسی میں سب سے پہلے کس چیز کا اقرار ہے؟ سب سے عظیم آیت، عظمہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کر۔ سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ پہلا حصہ کیا ہے اس کا؟ 10 حصے اس میں، کبھی انشاءاللہ تفصیل سے اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ پہلا حصہ کیا ہے اس کا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سب سے عظیم آیت وہ ہے جس کی شروعات ہی اللہ کی توحید سے ہوتی ہے، سب سے عظیم الشان آیت۔ تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ کہتے ہیں أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیے۔ ثیاب عربی زبان میں یا عربوں میں یہ دینداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اپنے دین کو شرک سے پاک کیجیے، اپنے دین کو شرک سے پاک رکھیے۔ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ، اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، لمبا قمیص پہنے، جبہ پہنے ہوئے ہیں، وہ زمین پر گھسٹ رہا، گھسٹ کے چل رہے ہیں۔ شرعاً یہ ٹھیک نہیں ہے، یاد رکھیے خواب میں کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو الٹی ہوتی ہے، اس لگتا کہ غلط ہے خواب، نہیں، وہ گھسٹ رہے ہیں، زمین پہ گھسٹ رہا ہے لباس، اتنا لمبا لباس۔
تو آپ نے صحابہ سے بیان کیا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا تعبیر لی اس کی، خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے کہا دین. دین یعنی لباس سے مراد کیا ہے؟ دینداری. اور لباس بہت لمبا لباس، اس سے مراد کیا ہے؟ دین ایسا ہے. قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس زیادہ بہتر ہے. تو اللہ نے تقویٰ کے ساتھ کس کو جوڑا؟ لباس. تقویٰ کا لباس زیادہ بہتر ہے. اس پہ اور بھی بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دینداری کے لیے لباس کا لفظ. اپنے لباس کو شرک سے پاک رکھیے، گندگی سے پاک رکھیے. سب سے بدترین گندگی کیا ہے؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا؟ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، نجاست ہے. شرک اتنی گندی چیز ہے کہ جس کے عقیدے میں شامل ہو جائے وہ عقیدے کے اعتبار سے نجس ہو جاتا ہے. اگرچہ چھونے سے نجس، وہ چھونے والا نجس نہیں ہے، یہ اعتقاد والی نجاست ہے، عقیدے والی گندگی ہے. اپنے لباس کو، اپنی دینداری کو گندگی سے پاک رکھیے، شرک کی گندگی سے، چھوٹی بھی اور بڑی بھی. چھوٹی بھی اور بڑی بھی. یعنی بڑی گندگی کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگے. اور چھوٹی گندگی کیا ہے؟ عبادت تو اللہ کی کرے لیکن کسی کو دکھانے کے لیے. ریا بھی کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اصغر. اسی لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اور اس میں شروع سے آخر تک کیا ہو رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. جس کی میں عبادت کرتا تم نہیں کرتے، جن کی تم کرتے میں نہیں کرنے والا. اس میں انکار ہے شرک کا. اور آخر میں کہا گیا میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. لکم دینکم ولی دین. تو وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک رکھیے. ایک تو یہی معنی ہے، اس سے استدلال بھی علماء نے کیا ہے کہ آدمی کو نماز میں لباس کو کیا رکھنا چاہیے؟ پاک. لیکن اس کا یہ بھی معنی ہے کہ اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیے. اپنے اعمال کو شرک سے پاک. کپڑوں کو گندگی سے پاک رکھنا اگر مطلوب ہے، اس سے زیادہ مطلوب ہے کہ آدمی اپنے اعمال کو شرک سے محفوظ رکھے، زیادہ ضروری ہے وہ. پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز، فَاهْجُرْ، اس کو چھوڑے رکھیے، اس کو ترک کر دیجئے. رجز کہتے ہیں الرجز الاصنام. رجز سے مراد کیا ہے؟ بت. فَاهْجُرْ، اس کو چھوڑے رکھیے، ابینڈن، ترک کر دیجئے اس کو. یہ نہیں مطلب نہیں کہ پہلے کرتے تھے آپ چھوڑیے. جیسے اگر آپ لوگوں سے کہا گیا بیٹھے رہیے، تو کیا آپ اس کا مطلب کھڑے ہیں آپ لوگ؟ ابھی سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لوگ بیٹھے رہیں. جیسے کوئی باہر ڈسٹربنس ہو جائے تو خطیب کیا بولتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھے رہیے. تو بیٹھے رہیے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم بعض اوقات اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیے. نہیں ہوتا ایسا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو پہلے نہیں لاتے تھے، اب لاؤ ایمان. اللہ خود ہی بول رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے. پھر کیا کرو؟ ایمان لاؤ. اپنے ایمان پر برقرار رہو اور ہر وہ چیز جو نئی سامنے آتی جائے اس کو مانتے چلے جاؤ. زندگی کا طریقہ یہ رکھو. آیت آئی ایمان لائے، اپنے ایمان پر جمے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پر جمے رہیے. نہیں پڑھتے تھے گھر والے نماز، وہ فرض کے ساتھ تہجد بھی پڑھتے تھے اور صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھتے تھے اور بہت ساری نمازیں پڑھتے تھے، لیکن کہا ان کو حکم دیجئے. تو یہاں پر یعنی اللہ کا حکم دینا یہ نہیں ہوتا ہے کہ پہلے نہیں کرتے تھے، بلکہ بقا کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. بقا کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. تو کہا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کو چھوڑے رہیے.
جیسے آج تک آپ چھوڑے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ زندگی کی ہے، اس میں کبھی بھی زندگی میں آپ نے شرک نہیں کیا، بلکہ جو مشرکین اپنے بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے نہیں کھایا اس کو، جبکہ آپ نبی نہیں تھے۔ یعنی اللہ کے پاس تو نبی تھے، آپ اپنی پیدائش سے پہلے نبی بنائے گئے تھے نہیں؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پوری باتیں بیان کے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کا تذکرہ ہے تورات میں، تو تورات میں بطور نبی بیان کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ابھی نبی نہیں بنے؟ نبی بنے گئے تھے، اللہ نے اپنے پاس ان کو نبی بنا دیا تھا، لیکن آپ کو دنیا میں نبوت عطا کی گئی تو آپ کو تو معلوم نہیں تھا، آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی ہو اور ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، وہ دنیا میں تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا۔ لیکن اللہ کے پاس، بھئی اللہ کے پاس جنتی ہے کہ نہیں معلوم نہیں، اللہ کو کون جنتی ہے پہلے سے معلوم ہے اللہ کو، لیکن گیا کہ وہ جاننے سے نہیں، جائے گا جب جائے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے وہ، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اللہ کو معلوم ہے کون پیدا ہونے والا ہے، کب پیدا ہوگا، کیا کرے، سب معلوم ہے اللہ کو، ہونے کے وقت میں ہوگا، پہلے سے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں نبی بن چکے تھے، بنایا جا چکا تھا اللہ کے علم میں، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، لیکن آپ کو دنیا میں نبوت دی گئی جب آپ 40 سال کے ہوئے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے بھی آپ نہ صرف بتوں کی عبادت سے بچتے تھے بلکہ بتوں پر چڑھاؤں سے بھی بچتے تھے، آپ اتنا اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا آپ نے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے وہ جو سماج جن گندگیوں میں پڑا ہوا تھا، زنا، جھوٹ، چوری، خیانت، ساری چیزوں سے آپ بچتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، سچے اور امانت دار، سچے اور امانت دار۔ تو آپ اخلاقی اعتبار سے بھی ہر قسم کی برائی جو اس معاشرے میں پائی جاتی تھی آپ اس سے بچے ہوئے تھے۔ تو وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، الرُّجْزُ الاسنام، رجز اسنام کو کہتے ہیں بتوں کو، صنم اور وثن میں فرق ہوتا ہے، صنم اور وثن میں فرق ہوتا ہے۔ صنم اس کو کہتے ہیں جس کی جاندار جیسی تصویر ہو، بھلے وہ خیالی ہو، پروں والا گھوڑا بنا دیا اور پوجنا شروع کر دیا لوگوں نے اس کو، پر والا تھوڑی رہتا گھوڑا، لیکن گھوڑا ہے نا، اب اس کو ایڈ کیا ہے بہت کچھ لوازمات، ٹھیک ہے، 2 منہ والا ہو، 10 منہ والا ہو، 6 ٹانگوں والا ہو، 3 دم والا ہو، وہ لوگوں نے تصور سے بنا لیا، لیکن جاندار ہے وہ۔ تو اس طرح سے اگر انسان جاندار، اس طرح کی جو جانداروں کی جو مورتی یا کاغذ پر تصویر بنائی جائے، یہ صنم ہوتا ہے۔ خاص طور سے مٹی، لکڑی اور لوہے اور نہ جانے تانبا پیتل، کسی نہ کسی چیز کی اس طرح کی مورتی ہو، اس کو صنم کہتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ قالوا نعبد اصناما، تو اصنام تھے وہ۔ اور وثن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا ڈھانچہ جاندار کا نہ ہو، انسان یا جانور جیسا نہ ہو، جیسے قبر جاندار کا ڈھانچہ نہیں ہے، وہ اس کے نیچے جاندار کو دفن، جاندار کو نہیں کیا ہے، جان نکلنے کے بعد کیا ہے اس کا، لیکن انسان کو کیا ہے، لیکن اوپر کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو وثن اس کو کہتے ہیں، جیسے پیڑ ہے وہ وثن ہوگا۔ صلیب گلے کی ہے، کراس جس کو آپ کہتے ہیں، عیسائی گلے میں جو پہنتے ہیں وہ وثن ہے۔ اسی لیے جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں کراس تھا، کرسچن سے مسلم ہوئے تھے، ابھی سب نکلا نہیں تھا، تو آپ نے کہا یا عدی اطرح عنک هذا الوثن، آپ نے کہا اے عدی اپنے گلے سے یہ وثن نکال کے پھینکو، وثن کہا آپ نے اس کو۔
ایسی چیز جس کی تصویر جس کا ڈھانچہ جاندار کا نہ ہو اس کو وثن کہتے ہیں، اور جس کا جاندار کا ڈھانچہ ہو اس کو صنم کہتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھنا چاہیے۔ تو کہا کہ الرجز الاصنام، رج سے مراد صنم ہے، اصنام ہے، اور عربوں میں عام طور پر صنم پائے جاتے تھے، بدھ بنا کے رکھے تھے انہوں نے الگ الگ، لات منات عزا اور نہ جانے کتنی چیزیں تھیں ان کے پاس، اور وثن بھی تھے۔ آپ نے ان سے بھی منع کیا۔ ذات و انوات ایک پیڑ تھا ان کے ہاں پر، اور اس پر لوگ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے اس عقیدے کے ساتھ کہ جنگ میں ہم کو یہ غلبہ دلائیں گے، کہ اگر اس کو ہم نے تلواروں کو یہاں پر لٹکائے رکھا اس پیڑ پہ، یہ پیڑ قوت دے گا تلواروں میں، اور جب لڑیں گے تو ہم غالب آئیں گے۔ یہ ایک تبرک کی ایک قسم تھی اس زمانے میں، آج بھی ہے۔ جیسے قبروں پر لوگ کڑے رکھتے ہیں، رات بھر پانی رکھتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، اور پھر اس کو بعد میں استعمال کرتے ہیں اس اعتقاد کے ساتھ کہ شفا ملے گی۔ یہ تبرک ہے جو غیر شرعی ہے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ایسا نہیں رکھتے تھے، اس سے اچھی قبر کون سی ہو سکتی ہے؟ نبی کی قبر ہے، وہ احترام کے لائق قبر ہے تو نبی کی قبر سب سے زیادہ ہے، حرمت سب سے زیادہ نبی کی قبر کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے صحابہ نے نہیں کیا اس طرح سے، نہ حضرت خدیجہ خواتین نے، نہ حضرت حمزہ شہید مردوں نے نہیں کی، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں۔ تو وہ لوگ ایسا کرتے، تو وہ صحابہ نے، جب بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اجعلنا، جب صحابہ گزرے تھے، کچھ صحابہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے حنین کے وقت میں، اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک بنائیے نا ذات و انواع جیسے ان کا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ویسا ہی ہے جیسا موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ جب وہ بنی اسرائیل قوم پر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں اپنے معبودوں کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ انہوں نے کیا کی؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کے دیکھو اتنے سارے معبود ہیں، اپنے لیے بھی ایک بناؤ نا ایسا، اپنے لیے بھی ایک معبود بناؤ جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا ذات و انوات کا مطالبہ کرنا ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے معبود کا مطالبہ کیا تھا۔ تو پیڑوں کو بھی زمانے میں لوگ پوچھتے تھے، اور وہ تبرک کرنا بھی دیکھیے آپ نے اس طرح کا تبرک کرنا ایک پیڑ سے کہ جنگ میں غالب آئیں، وہاں رکھیں تاکہ چارج ہو، پاور آئے اس کے اندر، شفا آئے، قوت آئے۔ انگوٹھی پہن لی اب ایک دم پکا ہو گیا میں، اب کڑا پہن لی ایک دم سیف ہو گیا میں، قبر پر رکھا ہوا۔ اس طرح سے تبرک کرنا، یہ اس کو معبود بنانا ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا؟ یہ ویسی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اس طرح کا تبرک کرنا معبود بنانا ہے۔ تو وثن بھی معبود ہوتا ہے۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت ہونے لگے۔ اپنی قبر کے بارے میں ڈر تھا۔ یہاں آپ دیکھیے ننگے پیر اور نہ جانے کیسے کیسے پیروں کو لوگ پوجنے لگ گئے۔ تو کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یہ مطلب نہیں کہ وثن سے مت بچو، ہاں وثن سے مت بچو نہیں، قرآن میں اس کا بھی حکم ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، نجس وثنوں سے جو کہ نجس ہیں ان سے بچو۔ تو اللہ نے نجس وثن سے بھی کیا کہا ہے؟ بچنے کے لیے کہا۔ جیسے بتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، وثن سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا، دونوں سے بچو۔ تو کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز کہتے ہیں اصنام ہیں، اس کو چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، چار چیزیں ہیں۔ بتوں کو چھوڑ دو، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا چھوڑنا یہ ہے حجرها ترکها، اس کا حجر کیا ہے؟ حجرہ کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا، اسی پر سے ہجرت، مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، چھوڑنا۔ کہتے ہیں حجرها ترکها واهلها، بتوں کو چھوڑنے سے یہاں مطلوب کیا ہے؟ بتوں کو بھی چھوڑو، بت والوں کو بھی چھوڑو،
اور والبراءۃ منہا واہلہا، اور بتوں سے بھی براءت کا اعلان کرو اور بت والوں سے بھی براءت کا اعلان کرو۔ شرک، شرک کے اسباب اور شرک کے احباب، سمجھ یاد رہے گا؟ ہاں، خود شرک والا عمل، پھر شرک کے اسباب اور شرک والے احباب، سب سے براءت کا اعلان ہونا چاہیے۔ سب سے براءت کا اعلان، ہم بری ہیں بھائی تم سے، ہماری تمہاری دوری ہے۔ احسان اخلاق اپنی جگہ ہے، لیکن قلبی سطح پر شرک کو آدمی پسند نہ کرے، شرک میں پڑے ہوئے کو پسند نہ کرے۔ اگر وہ شرک چھوڑ دیں، توحید پر آ جائے، محبت۔ بھائی پولیس مجرموں سے محبت کرتی، ہم کو بہت پیار ہے مجرموں سے، خون کرنے والے، ڈرگ ایڈکٹ، چوری کرنے والے، چرس گانجا پینے والے، مار پیٹ کرنے والے، جتنے کرمنلز ہیں سب انسان ہیں نا، انسانیت کے ناطے ہم ان سے محبت کرتے۔ بولتی پولیس ایسا؟ نہیں بولتی، کیونکہ جب تک وہ برائی اس میں باقی ہے، اس سے ناراضگی باقی رہے گی۔ ایک ماں بھی اگر بچہ کوئی غلط کام کر کے آئے، گالی دے، جھگڑا لائے، کچھ بھی کرے غلط کام، ماں بھی لاکھ اس سے محبت رہتی ہے اس کو، پھر بھی اس برائی کی وجہ سے اس سے ناراض ہوتی ہے اس سے۔ تو اہل شرک کے ساتھ احسان اور رحم کا سلوک رہے گا شرک کے باوجود، لیکن ان سے برات بھی رہے گی، ناراضگی بھی رہے گی شرک کی وجہ سے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، شراب، جوا، یہ ان میں سب سے بڑا شرک ہے۔ جو شرک کے بارے میں سیریس نہیں ہے، ان کو لگتا کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے نزدیک کچھ سیریس ہے، ہمارے نزدیک کچھ سیریس ہے۔ بھائی کسی کے نزدیک کسی جانور کا گوشت کھانا بہت سیریس، نہیں کھاتے ہم لوگ، اور کوئی کھاتا ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ان کا معاملہ ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ ان کے نزدیک یہ جانور ذبح کرنا بہت سیریس ہے، تو ان کے نزدیک سیریس ہے۔ ان کے نزدیک کوئی اور چیز ہوگی جو اور سیریس ہوگی، تو ہر ایک کے نزدیک، ہمارے نزدیک شرک بہت سیریس ہے، ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک شرک بہت سیریس ہے۔ تمہارے نزدیک نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک ہے نا، تمہاری اپنی فہرست ہے، ہماری اپنی فہرست ہے۔ تو اسلام میں شرک بہت سنگین جرم ہے، اور اس کو کبھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان شرک کرنے والے پر ظلم کرے، مسلمان شرک کرنے والے کا حق مارے، مسلمان شرک کرنے والے کے کام نہ آئے، اس پہ رحم نہ کرے، یہ نہیں۔ اس کے اوپر رحم کیا جائے گا، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے گا، اس سے ہمدردی رکھی جائے گی۔ ہمدردی الگ ہے، محبت الگ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ قلبی لگاؤ الگ ہے۔ آپ کا معاملہ جو اپنی فیملی کے ساتھ ہے، پوری جنتا سے ہے، کیوں کیا بگاڑا انہوں نے آپ کا؟ یہ تو میری فیملی بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ پورا، ہاں، گھر کا پورا خرچہ لا کے پبلک میں بانٹ دیتے؟ نہیں، گھر والوں میں بانٹتے، آپ ان میں خرچ کرتے۔ آپ عید کے کپڑے کس کی ساتھ، پورے گاؤں کی سلاتے، آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے، گھر کو آتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے، ان کے ساتھ پکنک پہ جاتے، ان کے ساتھ دعوتیں کرتے۔ گھر یہ میرا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، کیوں باقی لوگ کے دشمن ہیں آپ کے؟ یہ بولے یہ میرے ہی ہے۔ تو ہر آدمی ایسا کرتا ہے، لیکن ہماری اخوت جو ہے وہ خاندانی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ کیسا بھائی ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ ایمان کی بنیاد پر کیا ایمان ہے ان کا؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں رب معبود، اس کے برابر کسی کو نہیں مانتے کسی چیز میں، توحید کا اہتمام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول جو بولے سب مانتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن ہماری بنیاد کیا ہے؟ دین و ایمان، توحید، محبت کی بنیاد یہ ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، گانٹھ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے ناراضگی۔
تو یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ تو والرجز فہجر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہجرها ترکوها واہلها والبراءۃ منها واہلها، شرک اور شرک کے اسباب و احباب سب سے دوری اپنانا۔ تو یہ اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ تو انشاءاللہ مزید باتیں ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ یہ سورہ المدثر ہے، آپ اس کو پڑھیے جا کے، اس کی تفسیر کیا ہے، علماء نے اس کو سمجھایا، اور یہ بہت ابتدائی وحیوں میں سے تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر علانیہ طور پر دعوت دینے کا حکم آیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی اور اس کو مضبوط بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔